ہمارے گاؤں میں جس لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی وہ غائب ہو جاتی۔ ڈر کے مارے میری اماں میری شادی نہیں کروا رہی تھی۔ مجھے چودھری کے بیٹے سے محبت ہو گئی، وہ بھی مجھے پسند کرنے لگا۔ میں نے اماں کو نہ بتایا اور ایک رات اماں کو کھانے میں دوائی دے کر سلا دیا اور چودھری کے بیٹے سے چھپ کر نکاح کرائی۔ صبح سے پہلے واپس گھر آ کر سو گئی۔ جو ہی رات کے 2:45 بجے ہمارے گاؤں میں رات کو ایک شادی تھی۔ میں اس شادی میں خوب ناچی گائی، بہت مزے کیے۔ میں تھک کر سوئی ہوئی تھی کہ شاید صبح کا وقت تھا۔ ایک شور پر آنکھ کھلی، سارا گاؤں چیخ چلا رہا تھا۔ امی نے میرے کمرے پر دستک دی اور کہا کہ جلدی جلدی باہر آؤ، جمالے کی بیٹی۔ اتنا کہہ کر وہاں سے نکل گئی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا؟ جمال کی بیٹی کو بتا تو دیں۔ میں اس کے پیچھے بھاگ پڑی۔ میں نے دیکھا کہ جمال کی ماں گاؤں کے چوک میں کھڑی بڑی بے بسی سے رو رہی تھی۔ جمال کی بیٹی میری دوست تھی، اس کی چھوٹی بہن بھی رو رہی تھی، اور جمال بھی آس پاس کے لوگوں کو کہہ رہا تھا کہ میں تو لٹ گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ اور تو اور اس کی بیٹی کا شوہر اور اس کے گھر والے بھی وہاں موجود تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا ماجرا ہے۔ جمال اپنی بیوی کو کوسنے لگا، کہنے لگا کہ مجھے پتا تھا اس گاؤں میں یہی ہوتا ہے، یہی رواج ہے، پھر تو نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ بیٹی گھر میں بیٹھی بوجھ لگ رہی تھی، جو اس کی شادی کر دی۔ گھر میں رہتی تو ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی، اب اسے کہاں سے لائیں گے؟ اب ہم اسے کیا کریں گے؟ ہماری عزت لٹ گئی، ہمارے سر میں خاک پڑ گئی۔ ارے وہ جس کی بیٹیاں غائب ہو جائیں تو وہ زندہ رہتے ہیں نہ مردہ، یہی سوچتے رہتے ہیں کہ اگر زندہ ہے تو واپس آ جائے، اور اگر اس کی عزت لٹ گئی ہے تو وہیں مر جائے۔ میری ماں نے مجھے پکڑ کر اپنے گلے سے لگا لیا، جیسے مجھے بھی کھونے کے ڈر سے اس کا دل بیٹھ گیا ہو۔ وہ غریب لوگ تھے، روتے نہیں تو اور کیا کرتے، بس رو دو کر وہاں سے چلے گئے، کیونکہ یہ تو اس گاؤں میں کافی وقت سے ہو رہا تھا۔ اس گاؤں میں جس لڑکی کی بھی شادی ہوتی وہ شادی کی رات ہی غائب ہو جاتی تھی۔ کچھ لوگ اس کو مذاق سمجھتے تھے کہ لگتا ہے کہ لڑکی خود ہی کہیں بھاگ گئی اور اس کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ اغوا ہو گئی، لیکن یہ 7ویں دفعہ ہو رہا تھا۔ بھلا 7 لڑکیاں کیسے گھر سے بھاگ سکتی تھیں؟ اور پھر 7 کی 7 لڑکیوں میں اتنی ہمت کہاں سے آئے گی کہ وہ گھر سے بھاگ جائیں، وہ بھی اپنی شادی والی رات؟ یہ کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ اب تو اس گاؤں میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ یہاں پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنے سے ڈر رہے تھے۔ ہم لوگ واپس گھر آ گئے اور میری ماں جو مجھے گلے سے لگائے بیٹھی تھی چھوڑ ہی نہیں رہی تھی۔ میرا نام ارم ہے، میرے بابا اس دنیا میں نہیں تھے، میں اپنی ماں کی اکلوتی اولاد تھی۔ وہ مجھے بہت پیار کرتی تھی اور اب اس کے دل میں ڈر بیٹھ گیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ میں تیری شادی کبھی نہیں کروں گی، نہیں تو تم بھی غائب ہو جائے گی، اور اگر تم ایسے غائب ہو گئی تو پھر میں کیا کروں گی؟ میں تو جیتے جی مر جاؤں گی۔ لیکن میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ اماں کے دل سے یہ بات کس طرح نکال دوں، کیونکہ میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ مجھے شادی کرنے کا بہت شوق تھا اور مجھے لگتا تھا کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے۔ میری ماں تو اتنا ڈری ہوئی تھی کہ مجھے تو گھر سے باہر بھی نہیں جانے دے رہی تھی۔ آج 3 دن ہو گئے تھے اس واقعے کو، اور میرا گھر میں دھم گھٹ رہا تھا۔ میری ماں عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے تھوڑی دیر سویا کرتی تھی۔ جب وہ سو گئی تو میں چپ چاپ گھر سے نکل گئی اور کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ ہمارے گاؤں میں زیادہ کچھ نہیں، بس ملکوں کی حویلی تھی جو ہمیں کسی محل جیسی لگتی تھی۔ میں بھی اس کے آس پاس منڈلانے لگی۔ اندر جانے کی اجازت تھی نہیں، یوں ہی شرارت میں آ کر زمین سے پتھر اٹھا کر ادھر ادھر مار رہی تھی، کبھی ہوا میں اچھال رہی تھی تو کبھی ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ میں نے پتھر پھینکا اور کسی کے کرانے کی آواز آئی۔ لگتا ہے میرا پھینکا ہوا پتھر کسی کو لگ گیا تھا۔ میں اس طرف بھاگ گئی تو دیکھا کہ کوئی اور نہیں بلکہ بڑے ملک صاحب کا بیٹا تھا۔ اس کا نام ملک جنید تھا۔ سنا تھا کہ ملک جنید اس قدر خوبصورت ہے کہ اسے دیکھ کر حسن یوسف کی یاد آ جاتی ہے۔ اسے دیکھ کر میں بھی کہیں کھو سی گئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا بولوں، کہ وہ بول اٹھا، تم نے یہاں پر پتھر پھینکا؟ تمہیں پتا ہے تمہارا پھینکا ہوا پتھر مجھے لگ گیا ہے، اور اس جرم میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں۔ جب اس نے کہا کہ تمہاری جان لے سکتا ہوں، تب میں بے ہوشی میں آئی، اور جبکہ میری جان تو اس کے حسن کے آگے پہلے ہی قربان ہو چکی تھی۔ میں فوراً اس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ ملک صاحب معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، ورنہ میں آپ کو کیوں ماروں گی؟ میری آپ سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے اس کے ماتھے پر دباؤ ڈالا، کیونکہ اس کے سر پر تو واقعی ہی کافی گہرا زخم لگ گیا تھا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھنے لگا اور کہنے لگا، نام کیا ہے تیرا؟ میں نے کہا میرا نام ارم ہے اور میں زمیندار عبداللہ کی بیٹی ہوں، پر وہ اس دنیا میں نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ اندر آ جاؤ، پانی پی کر جانا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں نہیں آؤں گی۔ اس نے کہا کیوں نہیں آئے گی؟
میں کیا تجھے کھا جاؤں گا؟ میں نے کہا ہاں، سنا ہے آپ لڑکیوں کو کھا ہی جاتے ہیں۔ اس بات پر وہ کھلکھلا کر ہنس دیا اور پھر کہنے لگا اس سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا سب کہتے ہیں کہ جو ایک دفعہ آپ کو دیکھ لے وہ بیچاری زندہ نہیں بچتی، آپ کی یادوں میں کھو کے اپنے اندر ہی جلتے جلتے مر جاتی ہے، کیونکہ آپ کو کوئی حاصل تو کر نہیں سکتا۔ وہ بہت غور سے میری باتیں سن رہا تھا، مجھے جیسے دیکھتے دیکھتے کہیں کھو گیا ہو۔ اس نے کہا تم پہلی لڑکی ہو جس نے مجھے پتھر مارا ہے، پھر بھی تجھے پانی پلانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں اندر چلی گئی۔ اس نے مجھے باہر لان میں ہی بیٹھنے کو کہا۔ حویلی کو پہلی دفعہ اندر سے دیکھ رہی تھی، اتنی بڑی حویلی جیسے کوئی محل ہو۔ میرا تو سر گویا اس کے گنبد سے ہی چپک گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا کہ میں کیسے پاگلوں کی طرح حیران ہو رہی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد شربت آ گیا۔ میں نے اسے بتایا، مجھے وہ شربت بہت اچھا لگا۔ میں نے 2 گلاس بھر کے شربت پی لیے۔ ملک کا بیٹا دیکھ کر مجھے بار بار ہنس رہا تھا، شاید اس کو میری حرکتیں بہت مزاحیہ لگ رہی تھیں۔ اس نے کہا کہ کل آ جانا تو میں حویلی دکھاؤں گا۔ میں نے کہا کہ میں نہیں آنے والی، کہیں آپ مجھے حویلی میں ہی قید نہ کر لیں۔ وہ کہنے لگا کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی کو حویلی میں نہیں دل میں قید کرتے ہیں۔ بس اس کا اتنا کہنا تھا کہ میں شرما کر وہاں سے بھاگ اٹھی۔ جس شخص کے پیچھے گاؤں کی ساری لڑکیاں مرتی تھی وہ میری تعریف کر رہا تھا۔ میں تو خوشی سے پاگل ہو گئی، ایسے لگا جیسے کوئی شراب پی لی ہو۔ میں سارا دن مستی میں رہی اور اس کا چہرہ میری آنکھوں میں اور اس کے الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہے، حتیٰ کہ میری امی نے بھی کہا کہ دیوانی ہو گئی ہے، کہاں کھوئی ہوئی ہے۔ اگلے دن میں پھر ماں کو چکمہ دے کر حویلی کے پاس چلی گئی۔ آج تو وہ بھی میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مجھے ساری حویلی دکھائی، مجھ سے خوب باتیں کی، ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ اس طرح ہم روز ملنے لگے اور ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہو گئی۔ اس نے مجھ سے شادی کی بات بھی کی۔ سچ کہتے ہیں کہ جب قسمت بدلنے لگتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ مجھ سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ وہ ملک کا بیٹا تھا، میں اس حویلی کی نوکرانی تو نہیں تھی، میرا باپ بھی ذمہ دار تھا، لیکن پھر بھی بڑے ملک صاحب کبھی اس بات کی اجازت نہ دیتے کہ ان کے گھر کی بہو میں بنوں۔ لیکن وہ کہتا تھا کہ میں تجھ سے ہی شادی کروں گا، چاہے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگتی تھی۔ میں نے تو اس کے بارے میں سنا تھا کہ وہ بہت عیاش اور شوقین مزاج ہے، لیکن آج تک اس نے نہ مجھ سے کوئی غلط بات کی، نہ میرا ہاتھ تھاما، نہ ہی کوئی بدتمیزی کی، بلکہ ہمیشہ شادی اور مجھ سے نکاح کرنے کی بات کی۔ اس کا مطلب تھا کہ اس کے دل میں چور نہیں تھا اور لوگ اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے تھے۔ مجھے اس سے بہت محبت ہو گئی تھی، اتنی محبت کہ میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ جنید نے کہا کہ تم اپنی امی سے بات کرو، پھر میں اپنے گھر والوں سے بات کر کے تمہارے گھر رشتہ بیچوں گا۔ ویسے بھی تمہاری امی تو فوراً خوش ہو جائیں گی، کیونکہ ملکوں کے بیٹے سے تمہاری شادی ہو رہی ہے، وہ بالکل بھی منع نہیں کریں گی۔ میرے لیے مشکل ہے اپنے گھر والوں کو منانا، لیکن میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں تو شاید وہ بھی مان جائیں۔ پھر ہم لوگ ساتھ ہوں گے اور اپنی زندگی کا آغاز کریں گے۔ میں نے جنید سے وعدہ کیا کہ میں اپنی امی سے بات کروں گی، لیکن میں جانتی تھی کہ میری امی کا مسئلہ دولت یا بڑے گھر میں شادی ہونا نہیں، بلکہ وہ میری شادی کروانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ انہیں لگتا تھا کہ میری شادی ہوگی تو میں شادی والی رات غائب ہو جاؤں گی اور اس کے بعد ان کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ مگر بات کرنا ضروری تھی، کیونکہ جنید سے وعدہ کیا تھا۔ میں نے امی سے کہا کہ آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا بولو کیا بات ہے؟ میں نے کہا ماں، کیا تو نہیں چاہتی کہ میں کسی بڑے گھر کی بہو بنوں اور میری شادی ہو جائے؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ماں نے مجھے ڈانٹ دیا، خبردار جو شادی کا نام لیا، 19 سال کی عمر میں تجھے شادی کی پڑی ہے؟ میں تو 39 میں بھی تیری شادی نہیں کروں گی۔ مجھے پتا ہے کہ اس گاؤں میں جب جس کی شادی ہوتی ہے وہ لڑکی غائب ہو جاتی ہے، نہ زندہ رہتی ہے نہ مردہ، پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں چلی گئی، اور تجھے شادی کی پڑی ہے۔ میں نے کہا تم کیا ساری زندگی میری شادی نہیں کروائے گی؟ ماں نے کہا میں پوری زندگی تیری شادی نہیں کروں گی، تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھوں گی، لیکن کسی کے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نے کہا اگر میرے ہونے والا شوہر ملکوں کا بیٹا ہو تب بھی؟ ماں نے کہا وہ ملکوں کا بیٹا ہو یا اس ملک کے وزیر اعظم کا، میں نے تیری شادی نہیں کرنی۔ اور یہ ملک کا بیٹا کہاں سے آ گیا؟ کیا کہنا چاہتی ہے؟ کیا چکر چلایا ہے تو نے؟ سچ بتا، نہیں تو تجھے گھر میں قید کر دوں گی۔ میں ماں سے ڈر گئی، کہا ایسا کچھ نہیں، میں نے بس یوں ہی کہہ دیا تھا، ملکوں کا بیٹا مجھے کیوں دیکھے گا، صرف مثال دے رہی تھی۔ میں نے ماں کو سچ نہیں بتایا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ وہ سچ سن کر بھی یہی جواب دے گی۔ پھر میں نے یہ بات جنید کو بتائی۔ اس نے کہا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ بات بھی نہ مانے؟ میں نے کہا ہر انسان دنیا میں لالچی نہیں ہوتا،
میری ماں کو دولت سے زیادہ مجھ سے محبت ہے۔ جنید نے کہا، میں نے اپنے گھر والوں سے بات کی، وہ بھی نہیں مانے، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں تم سے چھپ کر شادی کروں گا، ان کی مرضی کے خلاف۔ ایک بار شادی ہو گئی تو وہ کیا کریں گے؟ میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تمہارے لیے، لیکن تمہاری ماں ہماری محبت کا راستہ روک رہی ہے۔ میں نے جنید سے کہہ دیا کہ میں اپنی ماں کو ہماری محبت کے راستے میں نہیں آنے دوں گی، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں تو کچھ بھی نہیں تھی، اس گاؤں کی ایک عام سی لڑکی جس کے سر پر باپ کا سایہ نہیں تھا، بھائی کی عزت کی پگڑی بھی میرے سر پر نہیں تھی، لیکن وہ ملکوں کا بیٹا تھا، پھر بھی مجھ سے شادی کرنے کو تیار تھا، صرف ہماری محبت کے لیے۔ تو جب وہ ایسا کر سکتا تھا تو میں کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ تمہیں رات کے وقت آنا ہوگا اور اسی دن ہم نکاح کر لیں گے۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گی۔ جنید نے جو دن بتایا، میں نے اسی دن گھر میں کھانا بنایا، ماں کو شک تک نہ ہونے دیا کہ میں اتنا بڑا قدم اٹھانے والی ہوں۔ سارا دن گھر میں نارمل رہی، رات کو کھانا بنایا اور ماں کے کھانے میں نیند کی 2 گولیاں ملا دیں۔ ماں کمرے میں گئی اور بے خبر سو گئی۔ میں تیار ہو کر گھر سے نکلی اور حویلی پہنچ گئی۔ جنید نے کہا تھا کہ حویلی کے اندر مت آنا، باہر ہی رکنا، میں وقت پر آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ میں باہر کھڑی تھی، میرا دل بری طرح گھبرا رہا تھا، میں بہت ڈری ہوئی تھی، لیکن 5 منٹ بعد جنید آ گیا۔ جنید کو دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ وہ مجھے ایک سائڈ پر بنے کمرے میں لے گیا، وہاں کچھ پرانی گاڑیاں اور گندم پڑی تھی۔ اس نے کہا، یہیں پر بیٹھ کر نکاح ہوگا، میں تمہیں اندر نہیں لے جا سکتا، تم کچھ دیر یہیں انتظار کرو، میں قاری صاحب اور گواہوں کو لے کر آتا ہوں۔ میں وہیں بیٹھ گئی، وہاں گندم کی بڑی بوریاں پڑی تھیں، وہیں بیٹھی تھی کہ اچانک اس کمرے میں ایک لڑکی داخل ہوئی جو دلہن کے لباس میں ملبوس تھی اور بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ وہ میری طرف لپکی اور کہنے لگی، مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کیا کروں، یہ لڑکی کون ہے، اس وقت یہاں کہاں سے آ گئی ہے اور مجھ سے کیا چاہتی ہے؟ ابھی میں اس کی طرف متوجہ ہی تھی کہ پیچھے سے ایک بوڑھا شخص آیا اور آ کر اسے پکڑ کر وہاں سے لے گیا۔ میں بھی جانے ہی لگی تھی کہ جنید نے آواز دی۔ میں نے کہا، وہ یہاں ایک لڑکی آئی تھی، کہاں چلی گئی؟ اس نے کہا، وہ پیاری لڑکی، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ میں نے کہا، ہاں وہی تو تھی، وہ بھی ابھی ابھی آئی تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ہمارے ڈرائیور کی بیٹی ہے، بیچاری کا دماغ تھوڑا خراب ہے، روز رات کو دلہن بن جاتی ہے اور پھر لوگوں کے پاس جا کر کہتی ہے کہ مجھے بچا لو۔ جو اس کو لے کر گیا تھا وہ ہمارا ڈرائیور اور اس کا باپ ہی تھا، بیچاری ذہنی مریض ہے۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی یہ جان کر۔ میں نے جنید سے کہا کہ اس گاؤں میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جس کی شادی ہوتی ہے، شادی والے دن لڑکی غائب ہو جاتی ہے۔ تم اس گاؤں کے ملک کے بیٹے ہو، تم اس پر کوئی بات یا کوئی قدم کیوں نہیں اٹھاتے؟ جنید نے کہا کہ میں بالکل ضرور کروں گا، لیکن آج تمہاری شادی ہے، آج کام کی باتیں چھوڑو۔ تھوڑی دیر بعد وہاں پر قاری صاحب بھی آ گئے اور گواہ جو کمرے سے باہر بیٹھے تھے، اور اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ میرے دل سے سارے ملال مٹ گئے، سارے شک، سارے اندیشے ختم ہو گئے، کیونکہ اس نے تو مجھ سے نکاح کر لیا تھا، میں اس کی بیوی بن چکی تھی۔ اس نے گواہوں اور قاری صاحب کو واپس بھیج دیا اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر ایک بہت اچھی جگہ لے گیا، وہ شاید اس کے دوست کا گھر تھا۔ وہاں ہم کچھ دیر بیٹھے، ہم نے کھانا کھایا، ایک دوسرے سے بہت باتیں کی، لیکن صبح ہونے سے پہلے وہ مجھے واپس گاؤں چھوڑ گیا اور اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے ہی میں کمرے میں سو گئی۔ ابھی رات کے 3 ہی بجے تھے کہ میری آنکھ شور پر کھل گئی۔ گاؤں میں کسی بات پر وویلا مچا ہوا تھا، عورتوں کے رونے کی آواز آ رہی تھی اور مردوں کے چلانے کی، جانے کیا معاملہ تھا، سمجھ سے باہر تھا۔ میں تو بول ہی گئی تھی کہ میں نے اپنی امی کو نیند کی دعا دی تھی، میری ماں جاگنے والی نہیں تھی، لیکن جب میں کمرے سے باہر نکلی تو میری ماں جاگ چکی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، وہ اپنا سر پکڑ کر کھڑی تھی، ان کے سر میں شاید بہت درد تھا۔ مجھے اپنے کیے پر شرمندگی ہوئی، لیکن میں اپنی ماں کو بتانا چاہتی تھی کہ میری شادی ہو گئی ہے، لیکن میں ابھی بھی یہیں پر موجود ہوں۔ لیکن ابھی ہمیں یہ دیکھنا تھا کہ یہ شور کہاں سے آ رہا تھا، اور یہ شور ہماری گلی سے ہی اٹھا تھا۔ ہم لوگ باہر نکلے تو باہر وہی منظر تھا کہ پھر سے شاید کوئی لڑکی غائب ہو گئی تھی۔ لڑکی کے ماں باپ اور بھائی بری طرح رو رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ سارا گاؤں اس لڑکی کی تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ لڑکی نہیں مل رہی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس لڑکی کی ماں اس کی تصویر کو اپنے گلے سے لگائے ایک طرف بیٹھی تھی۔ میری ماں یہ منظر دیکھ کر ڈر گئی، کہنے لگی، تم نے شادی کا شور مچایا تھا، لیکن اس گاؤں میں دن بدن کیا سے کیا ہوتا جا رہا ہے۔ میں اپنی ماں کو کیسے بتاتی کہ شادی تو آج میری ہوئی ہے، لیکن میں تو غائب بھی نہیں ہوئی۔ لیکن اگر میرے ساتھ یہ نہیں ہوا تو باقیوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور میرے ساتھ کیوں کرنا ہوا؟
میری ماں اس لڑکی کی ماں کی طرف بڑھی کیونکہ وہ اکیلی بیٹھی تھی اور اسے تسلی دینے لگی۔ اسے ضرورت تھی۔ ہم اس کے پاس گئے تو وہ اپنی بیٹی کی تصویر ہمیں دکھا کر رونے لگی۔ اس کی تصویر دیکھ کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ یہ تو وہی لڑکی تھی جو بھاگتے بھاگتے میرے پاس آئی تھی اور دلہن کے لباس میں تھی۔ تب میں حویلی میں بیٹھی تھی۔ جنید نے کہا تھا کہ یہ پاگل ہے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا شوہر حویلی میں کام کرتا ہے؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، میرا شوہر تو شہر میں کام کرتا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو؟ میری حالت عجیب سی ہو گئی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور وہاں سے بھاگ اٹھی۔ میری ماں میرے پیچھے آ رہی تھی، لیکن وہ کب تک میرے پیچھے بھاگتی؟ میں وہاں سے بھاگ کر سیدھا حویلی میں آئی اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا۔ دروازہ جس نے کھولا میں اسے نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا جنید کہاں ہے؟ تھوڑی دیر بعد جنید وہاں آ گیا اور مجھے وہاں دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے منع کیا تھا۔ میں نے کہا کہ اس لڑکی کو باہر نکالو، وہ لڑکی جس کی شادی ہوئی تھی، تم لوگوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ میں نے شور ڈال دیا، لیکن جنید مجھے وہاں سے لے گیا۔ اس نے کہا کہ یہ سب کیا ڈرامہ ہے؟ یہ سب کچھ تم کرتے ہو؟ تم لڑکیوں کو اپنی ہوس مٹانے کے لیے لے جاتے ہو، کیونکہ اگر ایک لڑکی کو شادی کی رات کو تم یہیں پر لے آئے تو پھر باقیوں کو بھی تم یہیں پر لے کر آتے ہو۔ تم ایک ہوس پرست انسان ہو جس کے بارے میں نے سنا تھا۔ تمہارے بارے میں سارا گاؤں یہی کہتا تھا۔ تم ایک نہایت ہی گھٹیا شخص ہو۔ میں بولتی جا رہی تھی لیکن جنید خاموش تھا۔ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاتا ہوں، تم نے جو کہنا تھا کہہ چکی ہو، اب میری باری ہے۔ میرا ایک بڑا بھائی ہے، وہ پاگل ہے، اس طرح کا پاگل ہے کہ جب تک اس کے ساتھ ایک جوان اور خوبصورت لڑکی رہتی ہے وہ ٹھیک رہتا ہے اور لڑکیوں کی عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دیتا۔ وہ اس چیز کو سمجھتا ہی نہیں ہے، لیکن وہ اس سے کھیلتا ہے، ان کو اپنا دوست سمجھتا ہے، کبھی کبھی ان کو مار دیتا ہے۔ اگر اسے لڑکی نہ دی جائے تو وہ اپنی جان لینے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ سب میرے ماں باپ کا کردار ہے کہ میرے ماں باپ تو اس کی محبت میں پاگل ہیں، اپنے بیٹے کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بہت لمبی کہانی ہے، میں تم کو سب کچھ نہیں بتا سکتا۔ جب بھی کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے تو اسے اٹھا لیا جاتا ہے، لیکن میں اپنے گھر کے اس ماحول اور ان کاموں کے سخت خلاف تھا، اس لیے میں نے ان کی مرضی کے بغیر تم سے شادی کی اور تم پر کوئی حرف نہیں آیا، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تمہیں کوئی کیسے اٹھا کے لا سکتا تھا؟ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں تمہیں لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا اور ہم شہر میں جا کر رہیں گے۔ میں نے کہا یہ یہاں چھوڑ کے جانے سے ختم نہیں ہو جائے گا۔ تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور اپنے سب کو غلط سمجھتے ہو تو یہ ساری بات سارے گاؤں اور پولیس کو بتانی ہوگی اور اپنے اس بھائی کو قید کروانا ہوگا، وہ اسی قابل ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو میں ایسا کروں گی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تم سے جڑے رشتے کی، میں یہ ظلم برداشت نہیں کروں گی۔ وہ عورت کیسے رو رہی تھی؟ ان کا کیا قصور ہے؟ جنید نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے چھوڑ کے جانے کی بات مت کرو، نہیں تو میرا دل بیٹھا جا رہا ہے۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تم جیسا کہہ رہی ہو ویسا ہی کروں گا۔ جنید کا بھائی اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھا، اسے قانون کے کٹہرے میں نہیں لایا جا سکتا تھا، لیکن اسے پاگل خانے میں ڈال دیا گیا اور جنید کے باپ کو پولیس نے پکڑ لیا۔ میں اور جنید گاؤں چھوڑ کر میری امی کو ساتھ لے کر شہر آ گئے۔ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ جنید کے باپ نے بیل کرا لی ہے اور جنید کو جائیداد سے آگ کر دیا ہے، لیکن ہمیں کوئی بھی دکھ نہیں تھا۔ اگر ہم یہ ظلم برداشت کر کے چپ چاپ بیٹھے رہتے تو ہم بھی گنہگار ہوتے، ہمیں بھی سزا ملتی اور ہماری زندگی خراب ہو جاتی، لیکن اللہ کا کرم تھا، شاید اس کو یہ بات پسند آ گئی تھی۔ شہر آتے ہی جنید کی ایسی نوکری لگی کہ اسے گھر بھی مل گیا اور گاڑی بھی۔ شادی کے پہلے ہی سال اللہ نے 2 بیٹوں سے نواز دیا۔ زندگی بہت خوبصورت انداز میں گزر رہی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ دوستو اگر کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔